العلی العظیم بسم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور قابل قدر ہونہار روحانی بیٹوں اور اس مرکز کے اندر پڑھنے والے طلباء، صحبت، کسی کے ساتھ رہنا، کسی کے پاس بیٹھنا، دنیا مانتی ہے کہ اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالی اپنے عہد کے ایک عظیم انسان تھے، رحمت للعالمین۔ جس محبت کے ساتھ سیرت کے اوپر انہوں نے عظیم کتاب لکھی، یہ انہی کا خاصہ تھا۔ ان کے دور میں ایک ہندو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر بہت سارے اعتراضات وارد کرتا ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالی اس کو جواب دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن سلوک، حسن اخلاق، حتیٰ کہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں، اور روزانہ ہی آتے ہیں۔ ایک روز یا کبھی خود آنا نہیں ہوتا تو اپنی جگہ پہ کسی اور کو بھیج دیتے ہیں۔ وہ دھرم پال اسکول ٹیچر تھا، اسلام سے بڑا سخت متنفر ہو چکا تھا۔ اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ہرزہ سرائیاں، اعتراضات، نکتہ چینیاں اس کی تحقیق کا واحد مشغلہ رہ گیا تھا۔ لیکن قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی شخصیت سے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اللہ رب العزت اس کی ہدایت کا ایسا سامان پیدا کرتے ہیں کہ مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ، انہوں نے جو قاضی سلیمان منصور پوری کے حالات پہ ایک عظیم کتاب لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کی ہدایت کے بہت سارے اسباب میں سے جو عقلی اور نقلی دلائل تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وجہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کا اپنا کردار، ان کی شخصیت کے اثرات، ان کی شخصیت کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک تاثیر رکھی ہوئی تھی۔ یہاں تک وہ لکھتا ہے دھرم پال کہ میں قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کے پاس کئی راتیں گزارا کرتا، اور کبھی میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب قاضی سلیمان منصور پوری تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے تو ان کی نماز والی جگہ کے اوپر مجھے نور کا ایک ہالہ دکھائی دیتا تھا، جس سے میری شخصیت کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوگی۔ اور وہی دھرم پال جو متعصب ہندو تھا، اس قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی صحبت اور ان کی رفاقت
اور ان کے ساتھ رہنے سے غازی محمود بنا اور اس نے دین اسلام کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالی گجرانوالہ کے ایک عظیم اپنے وقت کے امام اور محدث ہو گزرے ہیں، اور بہت بڑی وقیع خدمات ہیں ان کی دین اور مسلک و ملت کے لیے۔ ان کے پیچھے لاہور سے ایک شخص جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں جایا کرتا تھا۔ ایک دن تعارف ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لاہور سے چلتے ہیں، گجرانوالہ میرے پیچھے آ کے جمعہ پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں آپ کے پیچھے جو ایک جمعہ پڑھتا ہوں تو پورا ہفتہ میری ایمان کی کیفیت ہی اور رہتی ہے، میں اپنے آپ کو بدلا بدلا سا، ایمان کو تازہ تازہ سا محسوس کرتا ہوں۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے اس سے کہا آپ اتنی زحمت کرتے ہیں، آپ کے لاہور شہر کے اندر غزنوی بزرگ موجود ہیں، کبھی آپ ان کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھیں جو آپ ایک ہفتہ ایمان کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ مہینوں محسوس کریں گے۔ اس شخص نے مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی بات پہ عمل کیا اور غزنوی بزرگوں کے پیچھے جمعہ پڑھا، تو وہ لکھتا ہے واقعتاً ہی ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے سے میرے ایمان کی کیفیت کئی مہینے تازہ رہا کرتی تھی۔ اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کے اوپر اچھا یا برا اثر مرتب کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری ذات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ریڈیشن کا ایسا سلسلہ رکھا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے وجود سے لہروں کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے، اور میں نے یہ سب سے پہلا جب ایک موضوع پڑھا کہ ایک شخص دوسرے کے اوپر کیسے اثر مرتب کرتا ہے، تو سب سے خوبصورت اس کی مثال بھی اس دھرم پال نے ہی دی تھی جو قاضی سلیمان منصور پوری کی شخصیت سے متاثر ہوا، اور وہ کہنے لگا کہ میں تو اس کی مثال یوں ہی سمجھا کرتا ہوں کہ جس طرح ایک گلاب کا پھول یا پھولوں کا ایک گلدستہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہو، وہ چل کے آپ کی ناک تک نہیں پہنچتا، لیکن جہاں وہ پڑا ہوتا ہے اس کے اندر سے لہریں ایسی نکلتی ہیں، انعکاسات ایسے ہوتے ہیں، ریڈیشن کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا ماحول معطر ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک تازگی اور ایک فرحت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے بھی واضح مثال وہ سورج ہے جو ہم سے 9 کروڑ میل کے کم و بیش فاصلے کے اوپر طلوع ہوتا ہے، اور اتنے لمبے فاصلوں کے باوجود جب وہ اپنے اندر کی لہریں خارج کرتا ہے تو پوری زمین تک وہ اپنے اثرات مرتب کر رہا ہوتا ہے، ہمارے جسم کے اندر تک اس کی حرارت پہنچ رہی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبہ کا سب سے پہلا اعزاز یہی ہے کہ وہ جو ایمان کا مرکز تھا، وہ جو ایمان کا نور تھا، وہ جو ایمان کا سورج تھا، وہ جو ہدایت کا سراج منیر تھا، وہ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی، جن صحابہ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہو اور ان کے پیچھے ظہر عصر مغرب عشاء اور جمعات ادا کیے ہوں، ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہے یہ شاید ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے، اور جس دسترخوان پہ اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہوتے ہم اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے کہ دسترخوان کے کھانے سے بھی سبحان اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ جنہوں نے اس طرح کے معجزات کا مشاہدہ کیا ہو ان کے ایمان کا لیول کیا ہوگا اور ان کے ایمان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ جو قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے زانوِ تلمس طے کر کے پڑھتے تھے، جو قرآن سیکھتے تھے تو اللہ کے پیغمبر سے سیکھتے تھے، جو اپنی تنہائیوں میں اور گھروں کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو آسمانوں کے فرشتے کمکمے بن کے اور کوکبہ بن کے اور ایک گلیکسی اور کہکشاں بن کے
آسمانوں سے نیچے اتر کے ان کی تلاوت سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے اس صحابی سے فرمایا کرتے کہ میرے صحابی، اگر تم قرآن پڑھتے جاتے، صبح ہو جاتی اور سفیدہ سحر طلوع ہو جاتا، لیکن فرشتے جب تک تو قرآن پڑھتا رہا تیرے قرآن کو سنتے ہی رہتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس صحبت نبوی کی وجہ سے وہ مقام حاصل ہو چکا تھا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کا ملائے اعلیٰ میں اور آسمانوں کی محافل میں نام لیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے صحابی جلیل جناب ابی سے کہا، کبھی عبداللہ ابن مسعود سے کہا، اقرأ علی، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو وہ صحابی عرض کرتا ہے، اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ آپ پر تو قرآن خود نازل ہوتا ہے، جبریل آپ کو سناتے ہیں، رب العالمین انہیں آپ کے پاس بھیجتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا، انی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ ایک اور روایت میں ایک صحابی سے تو آپ یہاں تک کہہ دیتے ہیں، صحابی پوچھتا ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں، اللہ امرنی بہذا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے فلاں صحابی سے قرآن کی تلاوت سنو۔ اور یہاں تک بھی آپ کہہ دیتے ہیں۔ صحابی پوچھتا ہے، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہاں اللہ نے نام لے کے کہا ہے کہ آپ کا جو فلاں صحابی ہے، اے میرے پیغمبر اس کی زبان سے آج میرے کلام کو سنو۔ ایسا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کو نصیب کیا تھا۔ ان کی سب سے پہلی خصوصیت یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے۔ صحابی کا معنی یہ ہوتا ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلک، جو شخص بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کر لیتا ہے، چاہے وہ ملاقات زندگی کے لیے ہو، چاہے وہ ملاقات سال کے لیے ہو، چاہے وہ ملاقات 1 ماہ اور 1 ہفتے کے لیے ہو، چاہے وہ ملاقات 1 منٹ کے لیے بھی ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کر لینا ایمان کی حالت میں، ایمان کی کیفیت میں، پھر ایمان کی حالت میں رب کے پاس چلے جانا، اس کے پاس اس کے اوپر قائم و دائم رہنا، یہ ایسا شرف ہے کہ امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ 1 منٹ کے لیے بھی جو ایمان کی حالت میں اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کر لے اسے صحابی کہا جاتا ہے، اور ہزاروں اولیاء بھی جمع ہو جائیں تو کسی صحابی کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، ان سے ایک پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے کہ جناب آپ مجھے یہ فرمائیے کہ ایک طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں، وہ وقت کے ایک عظیم خلیفہ ہیں، صالح انسان ہیں، بادشاہ ہونے کے باوجود ایک زاہد انسان ہیں، اور ان کے زہد اور تقوی کی پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے بھی اپنے دور میں خلافت کی، لیکن ان کی خلافت کے اندر کچھ تنازعات، کچھ مسائل، کچھ اختلافات، کچھ مشکلات رہیں۔ آپ مجھے فرمائیے جناب امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ دونوں میں سے افضل کون؟ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جو جواب دیا آج اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر کسی شخص کا اس کے اوپر ایمان صادق نہیں ہے تو اسے اپنا ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جناب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا یہ افضل ہیں یا وہ افضل ہیں، ایک ایسا جواب دیا کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ کہا لغبار دخل فی منخری انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن عبد العزیز 1000 مرہ
او کذا و کذا مرہ. امام عبداللہ ابن مبارک امام التابعین ہیں، صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں ان کا فتویٰ مسلم سمجھا جاتا. مجاہد بھی ہیں، غازی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، ایک عجیب شخصیت ہے اور منفرد قسم کی پرسنالٹی ہے. جواب دیتے ہیں تم مجھ سے پوچھتے ہو عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں. ان کا کمپیریزن اور تقابل تو بنتا ہی نہیں ہے. ایک صحابی ہے، دوسرا تابعی ہے، ایک صحابی ہے، دوسرا تابعی ہے. ان کا تقابل کرنا تو دور کی بات ہے. حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ راہ جہاد میں جس گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے تلوار کو سونتا تھا اور کفار کے خلاف نکلے تھے اور اللہ کے پیغمبر کی قیادت میں چلے تھے، اس گھوڑے کی ٹاپوں سے جو گرد و غبار اٹھتا تھا اور حضرت امیر معاویہ کے ناک میں داخل ہوتا تھا، وہ گرد و غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا افضل ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر کی قیادت میں جہاد ہو رہا ہوتا تھا اور آپ کی صحبت میں اور آپ کی رفاقت کے اندر جہاد ہو رہا ہوتا تھا. 1,20,000 کے لگ بھگ بعض مورخین نے صحابہ کرام کی تعداد لکھی ہے. ان میں سے 10,000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہیں جو مدینہ منورہ میں وفات پا گئے. باقی کو 1,10,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام وہ ہیں جو پوری دنیا کے اندر منتشر ہو گئے. ان میں سے اصحاب بدر ان کے اپنی شان ہے، بیعت رضوان والے ان کی اپنی شان ہے، ہجرت سے پہلے والے ان کی اپنی شان ہے، ہجرت کے بعد والے ان کی اپنی شان ہے. لیکن شرف صحبت اور شرف صحابیت اس کے اندر یہ 1,20,000 صحابہ کرام یکساں طور پر شریک ہیں. اور ان میں سے وہ صحابہ بھی جن سے کوئی گناہ ہو گیا، جن سے کوئی غلطی ہو گئی، جن سے کوئی خطا ہو گئی. معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں. ان سے اجتہادی خطا بھی ہو سکتی ہے، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ان سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، ان سے کوتاہی بھی سرزد ہو سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کہہ دیا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. ایک وہ صحابی جس سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ اس نے جنگی راز فاش کر دیا، لیکن وہ بدری صحابی تھا. حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور جنگی راز کو فاش کر دینا اس کی سزا بڑی سنگین ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دعنی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیجئے میں حاطب کی گردن اتار کے رکھ دوں کہ اس نے خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین سے خیانت کی ہے. ایک جنگی راز امانت تھا اور اس کو فاش کر کے رکھ دیا ہے. آپ نے کہا عمر تم نہیں جانتے یہ حاطب بدر میں شریک ہونے والا صحابی ہے، اور اللہ نے بدر میں شرکا سب صحابہ کے دلوں کو جھانک کے کہہ دیا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو چاہو تم کر لو، میں نے تمہاری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے. لوگوں کو یہ سمجھنے میں غلطی لگتی ہے کہ شاید ہم صحابہ کو معصوم سمجھتے ہیں. معصوم نہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ ان میں سے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ صحابی جلیل حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، جن سے زنا جیسا ایک سنگین گناہ ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے جب یہ مطالبہ کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے پاک کر دیجئے. اور ان کے بارے میں بھی جب کوئی تبصرہ کرنے والا ایسے شخص کے بارے میں بھی تبصرہ کرتا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انہو الان لفی انہار الجنہ ینغمس فیہا، جس طرح اس نے اپنے اوپر حد قائم کروائی اور وہ خون کے اندر نہلا گیا، میں اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ اسی طرح جنت کی نہروں کی سیر کر رہا ہے اور وہاں غوطے لگا رہا ہے. تیسری بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جہاں بھی ذکر آ جائے، جہاں بھی تذکرہ آ جائے، کوئی بھی صحابی ہو
چھوٹا صحابی ہو یا بڑا صحابی ہو، ایسا صحابی ہو جس سے خطا ہوئی ہے یا ایسا صحابی ہو جس سے خطا نہیں ہوئی ہے، وہ زبانیں جو ان کے خلاف زہر اگلتی ہوں، بے شک وہ تحقیق کے نام پہ زہر اگلے، ریسرچ کے نام پہ زہر اگلے، حب اہل بیت کے نام سے زہر اگلے، یا کسی اور چیز کی آڑ میں زہر اگلے، کسی بھی صحابی کے بارے میں جو برے الفاظ کہنے والا انسان ہے، اس کے برے الفاظ کہنا صحابہ کی شان میں فرق نہیں آئے گا، اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ اندر سے منافق ہو چکا ہے۔ اور یہ نشانی اللہ کے نبی نے بیان کی ہے۔ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اہل بیت کے بارے میں جو برے الفاظ کرے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، ان کے بارے میں جو برے الفاظ کہے، یہ بھی اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ اندر سے منافق انسان ہے۔ اور اہل بیت کے علاوہ کسی صحابی کے بارے میں جو برے الفاظ کہے، یہ بھی اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ منافق انسان ہے۔ ان دونوں کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، اے علی لا یبغضک الا منافق، تجھ سے بغض رکھے گا تو وہی انسان رکھے گا جس کے سینے میں منافقت، جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا۔ اور آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، آیت الایمانی حب الانصاری و آیت الایمانی بغض الانصاری، یہ دین کی مدد کرنے والے انصار صحابہ کرام، دین کو سپورٹ دینے والے صحابہ کرام، ان سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض رکھنا منافقت کی نشانی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت جب سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر، مختلف اندازوں سے، مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے آپ کے پاس تحقیق کرنے کے لیے، کیچڑ اچھالنے کے لیے صحابی کی شخصیت ہی بچی ہے، اور اس کے اوپر مختلف آبتان اور تیر چلا رہے ہیں، اور امت کے مندمل جو زخم ہیں ان کو از سر نو تازہ کر رہے ہیں، اور صحابہ کے آپس کے اختلافات کو اچھال رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اہل السنہ والجماعہ کا یہ چوتھا اصول ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام کا اگر آپس میں کسی معاملے کے اندر اختلاف ہوا ہے تو وہ ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اس اختلاف کی وجہ سے ہم کسی صحابی کے اوپر حرف زنی کرتے ہوئے اس سے بغض رکھنے لگ جائیں۔ بالکل میں کبھی کبھی اس کی مثال ایسے ہی دیا کرتا ہوں کہ اگر میرے ماں باپ کا گھر کے اندر اختلاف ہو گیا ہے تو ان کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن اس وجہ سے میں یہ کہوں سر عام اپنی ماں کی کردار کے اوپر تبصرے کروں یا باپ کے کردار پہ تبصرے کروں تو میں احمق اور بے وقوف انسان ہوں گا، اور اس سے بڑا احمق اور بے وقوف انسان وہ ہوگا جو صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کو اچھالے اور ان کو اپنی تحقیق کا موضوع بنائے، اور کسی کو نعوذ باللہ جہنمی قرار دے، کسی کو منافق قرار دے، کسی کو مرتد قرار دے، کسی کو کافر قرار دے، کسی کو کیا قرار دے۔ وہ تو صحابہ کرام ہیں، ان کے ایمان کی گارنٹی تو اللہ نے دے دی ہے۔ یہ جو تحقیق کے نام پہ یہ کام کرے گا اس کا اپنا ایمان خطرے میں ہوگا۔ اسی لیے اہل سنہ والجماعہ کا یہ متفقہ اصول ہے تمام مکاتب فکر کا کہ مشاجرات صحابہ کے اوپر کھل کھلا کے بات کرنی ہی نہیں چاہیے، تاکہ خام خواہ انسان اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آ جائے تو رک جایا کرو، ٹھہر جایا کرو، رک جایا کرو، احتیاط کیا کرو۔ یوں بے سر و پا باتیں اور ادھر کی کہانیاں جوڑ کے صحابہ پہ حرف زنی مت کیا کرو۔ اس حوالے سے ایک آخری اصول ذہن میں رکھیے، یہ واحد ہستی ہے صحابہ کرام کی ہستی اور صحابی کی ہستی کہ جو شخص بھی ان کو گالی دیتا ہے، دشنام دیتا ہے، ان کے اوپر حرف زنی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور پر بھی لعنت کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، ہوا پہ لعنت کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن جو شخص کسی صحابی کے اوپر حرف زنی کرتا ہے اور صحابی کو گالی دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے
اور سب مسلمانوں انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ اس لیے صحابہ کے مقام، احترام، ان کی شان، ان کی عظمت کو سمجھنا یہ اہل السنہ والجماعہ کا، تمام مکاتب فکر کا ایک متفقہ اصول ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت بات لکھی اور دو ٹوک ارشاد فرمایا کہ حبہم ایمان، ان سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور عقائد اسلام میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور ان سے بغض رکھنا اور ان سے نفرت کرنا یہ منافقت کی نشانی ہے، اور خطرہ ہے کہ انسان آہستہ آہستہ زندگیت اور منافقت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے فتنوں کے اس دور میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے، صحابہ کے مقام، ان کی شان، ان کی عظمت کو سمجھنے کے حوالے سے یہ چند جو بنیادی اصول و ضوابط سامنے رکھیں، ساری زندگی اللہ ہمیں ان پہ قائم و دائم رکھے، اور ان کی رفاقتوں میں، ان کی محبتوں میں اللہ ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ تیرے نبی کے صحابہ سے ہم تیرے دین کی وجہ سے اور تیرے پیغمبر کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ جنتوں میں اکٹھا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔